علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ کاندھے سے کٹے ہوئے تھے، اور وہ شخص چیخ چیخ کر کے بازار میں یہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں، مجھے دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو۔ جب وہ اس طریقے سے کہنے لگا، علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس گیا اور جانے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ ایسا کیسے ہوا؟ اس شخص نے بولا کہ میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں راستے سے جا رہا تھا، میں نے ایک مچھلی پکڑنے والے کو، ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے بہت بڑی مچھلی پکڑی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ مچھلی تم مجھے دے دو، تو اس نے کہا کہ یہ مچھلی میں تمہیں نہیں دوں گا، اس لیے کہ اسے بیچ کر کے مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ جب اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اسے زبردستی کی اور زبردستی اس سے مچھلی چھیننے لگا، اس کو مارا پیٹا۔ جب میں اس سے مچھلی چھین رہا تھا تو مچھلی نے میری انگلی پر کاٹ لیا، اور اس مچھلی کو چھین کر کے میں گھر چلا گیا۔ مچھلی میں نے ایک طرف رکھ دی۔ مجھے گھر جانے کے بعد انگلی میں درد ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ درد اتنا بڑھ گیا کہ میری رات کی نیند اڑ گئی، میں بے قرار ہو گیا۔ صبح طبیب کے پاس گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اور میں نے کہا کہ میری انگلی دیکھو۔ اس نے کہا کہ یہ انگلی سڑنے لگی ہے، لہٰذا اس کو کاٹ دو، نہ پورا ہاتھ خراب ہو جائے گا۔ میں نے انگلی کاٹ دی، لیکن درد میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی، درد اسی طریقے سے بڑھتا رہا۔ لوگوں نے مجھے کہا اب تو تمہیں ہتھیلی بھی کاٹنا پڑے گا۔ میں نے ہتھیلی کاٹ دی، لیکن درد کی شدت اسی طریقے سے جاری رہی، درد اسی طریقے سے بڑھتا رہا، تکلیف میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا اب تمہیں کہنیوں تک ہاتھ کاٹ لینا پڑے گا۔ میں نے کہنیوں تک ہاتھ کاٹ لیے، لیکن درد اسی طریقے سے بڑھتا رہا، اور میری رات کی نیند، دن کا قرار سب برباد ہو گیا۔ یہاں تک کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ اب تجھے کاندھے تک ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ میں جب کاندھے تک ہاتھ کاٹ لیا تو لیکن درد میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوا، ہاتھ کا سڑنا جاری رہا۔ تو لوگوں نے کہا بتاؤ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ تو میں نے لوگوں سے کہا کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، ایک مچھلی والے سے میں نے اس کی مچھلی زبردستی چھین لی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ جاؤ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اس مچھلی والوں پر تم نے ظلم کیا، تم نے اس سے معافی مانگ لو۔ اگر تم اس سے معافی نہیں مانگو گے تو کوئی ڈاکٹر تیرا علاج نہیں کر سکتا، اس کا علاج اسی کے پاس ہے۔ میں بھاگا وہاں سے اور دوڑا دوڑا مارکیٹ پہنچا، تو میں نے دیکھا، پورے مارکیٹ میں جب دیکھا تو ایک کونے میں وہ مچھیرا مجھے مل گیا، اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں وہی شخص ہوں جس نے تیری مچھلی تم سے زبردستی چھین لی تھی اور تم نے مجھے بد دعا دی تھی، جس کا عذاب مجھے مل گیا ہے۔ جب اس نے کہا، جب میں نے اس کو دکھایا اور اس نے مجھے معاف کر دیا، تو میں نے اس شخص سے پوچھا بتاؤ تم نے جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تھی تو تم نے کیا بد دعا دی تھی؟ تو اس نے کہا کہ اے شخص دیکھو، جب تم نے اپنے طاقت کے زور پر میری مچھلی چھین لی تھی، میرا رزق چھین لیا تھا، تو میں نے پروردگار سے کہا تھا کہ اے پروردگار آج اس نے اپنی زور و طاقت کے بنیاد پر میرا رزق چھین لیا ہے، پروردگار تو بھی اپنا طاقت دکھا دے، اور پروردگار نے تجھے اپنا طاقت دکھا دیا۔ میرے پیارے، اس لیے ناظرین کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کریں، ظلم سے بچیں، کیونکہ جب مظلوم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مظلوم کی دعا کو رد نہیں فرماتا، بلکہ